اليمان فغطيني به، فأتيت بالكساء اليمان فغطيت به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل، وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل، وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فادنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي الأمة قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي ابن أم رسول الله، فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيدي اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيته وخاستي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال من جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك، فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليسحب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبين وفيه محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. غم کی چلی باغ تمنا اجڑا آگ خیموں میں کنبہ زہرا کا لٹا ہائے مدینہ اجڑا گود اجڑا کل بھرا گھر تھا مگر آج یہ ویرانی ہے کل بھرا گھر تھا مگر آج یہ نگہبان
हैं आंधियाँ गम की चली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बारह दिगर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जिसने शबीर से वफा की है उसकी मर्जी खुदा की है। इतनी कीमत नहीं फुरात तेरी, इतनी कीमत नहीं फुरात तेरी, जितनी अब्बास ने अदा की है। जिसने शबीर से मसरूफ़ सलाम में शहदा रहता है, जो कि मसरूफ़ सलाम में शहदा रहता गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है, जो कि मसरूफ़ सलाम में शहदा रहता है। शाहिदी लाशाए अकबर पे खड़े कहते थे, होश जा नहीं इंसान को बजा रहता, होश जा नहीं इंसान का बजा रहता। रोक के ये कासिदे सुगरा से कहा बेद ने, कहियो भाई तेरा मोहताज दवा रहता है, कहियो भाई तेरा मोहताज दवा रहता।
शिमर कहता था यही मोह अली अकबर की, जिसका एक हाथ कले जेब धरा रहता, जो कि मसरूफ सलाम में शहदा रहता है। एक सूरह फातिहा। उम्मत पे पिसर अपने फिदा करती है ज़ैनब, उम्मत पे फिदा अपने पिसर करती है ज़ैनब, सीने से दिलो जान को जुदा करती है ज़ैनब, छूटे हैं पिसर याद खुदा करती है ज़ैनब, जो सब्र का हक है वो अदा करती है ज़ैनब, जो सब्र का हक है वो अदा करती है ज़ैनब, घोड़ों पे जो वो दोनों पुरमान चढ़े हैं, कहती है कि बेटे मेरे परवान चढ़े हैं, कहती है कि बेटे मेरे परवान चढ़े हैं। ज़ैनब ने दर ख़ैमे से यहाँ इनको जो देखा, पाया न कहीं बेटों को घबराई वो दुखिया, फिजा से कहा बेटे मेरे कैद हुए क्या, वो बोली के कुछ सुनिए के क्या कहते हैं आदा, वो बोली के कुछ सुनिए के क्या कहते हैं आदा, लश्कर की सफ़े चीर के दो रोज के प्यासे दरिया पे गए साक़ी कौसर के नवासे, दरिया पे गए साक़ी कौसर के नवासे, फिजा हुई ख़ैमे से रवां जानिब मैदान, क्या देखती है नहर पे है फौज फरावां, ज़ैनब के जिगर गोशों पे है तीरों का बारां, नागाह हुआ शोर के मुश्किल हुई आसान, नागाह हुआ शोर के मुश्किल हुई आसान, लो जानो दिले दुख्तरे ज़हरा गए मारे, दो रोज के प्यासे लबे दरिया गए मारे, दो रोज के प्यासे लबे दरिया गए मारे, रन में जो गए शाहन तड़पता इन्हें पाया, एक लाश तो खुद एक को अकबर ने उठाया, जब दोनों को लाकर सफ़े मातम पे लिटाया, ज़ैनब को बुलाकर शहदी ने ये सुनाया, ज़ैनब को बुलाकर शहदी ने ये सुनाया, था इश्क इन्हें फातिमा ज़हरा के खलक से, प्यासे गए प्यासे फिर दरिया की तरफ से, प्यासे गए प्यासे फिर दरिया की तरफ से, वो बोली मैं सदके गई सच कहते हो ये बात, लो भाई भला सर पे तो ज़ैनब के रखो हाथ, खाओ तो कसम फातिमा की ऐ शाह खुज़ात, दरिया के किनारे तो गए थे ये खुशौक़ात, किस तरह से हैदर के
نواسے سے لڑے دونوں، زہرا کی صدائے کے پیاسے لڑے دونوں، زہرا کی صدائے کے پیاسے لڑے دونوں۔ اس وقت یہ زینب نے کہا اے میرے دلبر، کچھ کہتے ہو تو کہہ لو کہ اب موت ہے سر پر۔ وہ بات کہی چپکے سے دونوں نے برابر، جس بات کو سنتے ہی تڑپنے لگی مادر، جس بات کو سنتے ہی تڑپنے لگی مادر۔ اے وائے حسینہ یہی چلاتی تھی زینب، سب پوچھتے تھے اور نہ بتلاتی تھی زینب، سب پوچھتے تھے اور نہ بتلاتی تھی زینب۔ اے بیویو یہ کہتے تھے شبیر کے شہدا، جب رن میں گرے ہم تو وہاں آئی تھی زہرا، روتی تھی ہمیں اور یہ کہتی تھی وہ دکھیا، ارے شبیر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ، شبیر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ آدھا، یہ کہتے تاکید وہ مجھے خواستہ جگر سے، اب جان نہ دینا شاہ مظلوم کو گھر سے، اب جان نہ دینا شاہ مظلوم کو گھر سے، امت پہ پسر اپنے آواز بلند نعرہ صلوات۔ تشنا قتیل نوا تجھ کو میرا سلام، تشنا قتیل نوا تجھ کو میرا سلام، اے شمر شجر حلتا تجھ کو میرا سلام، وعدہ کیا جو میں نے حفاظتون کر دیا، وعدہ کیا جو میں نے حفاظتون کر دیا، کہتا تھا دیکھ کر خدا تجھ کو میرا سلام، تشنا قتیل نوا تجھ کو میرا سلام، خنجر تلے نماز تھی کچھ اس طرح پڑھی، خنجر تلے نماز تھی کچھ اس طرح پڑھی،
خلیل کی صدا، تجھ کو میرا سلام، تشنا قتیل نینوا، تجھ کو میرا سلام، حیدر کے لال یہ حقیر آنسو قبول کر، حیدر کے لال یہ حقیر آنسو قبول کر، تو در کا تیرے میں کدا، تجھ کو میرا سلام، تشنا قتیل نینوا، تجھ کو میرا سلام، اے شمر شجر حلتا، تجھ کو میرا سلام، صلوات۔ مومنین، آج تھرسڈے کی وجہ سے پروگرام تاخیر سے شروع ہوا اور تقریباً 10 سے 15 منٹ پروگرام اپنے اسکیجول سے لیٹ چل رہا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ٹھیک 8:15 پر جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب زیب ممبر ہوا کریں گے۔ 8:30 بجے حدیث قصہ شروع ہو جایا کرے گی اور اس کے بعد سوسخانی و سلام، اور ٹھیک 8:15 پر مولانا زیب ممبر ہوں گے۔ آج بعد مجلس تابوت شہزادہ اون و محمد برآمد ہوں گے۔ کل تابوت شہزادہ حضرت علی اکبر برآمد ہوگا۔ بعد مجلس تمام مومنین سے خصوصی درخواست ہے، پارکنگ کے سلسلے میں والنٹیئرز سے تعاون کریں۔ کل تک کراس دا اسٹریٹ پارکنگ لاٹ ہمارے پاس تھا، اب جو لوگ وہاں پہ پارک کر رہے ہیں وہ اللیگل ہیں۔ ہاں، اگر گاڑیاں وہاں پر بلاک نہیں ہوئیں تو گاڑیاں کھڑی رہیں گی، اگر گاڑیاں لوگوں نے بلاک کی وہاں پہ ان کی جو سامنے آفیسز ہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیاں ٹو ہو جائیں وہاں سے۔ کوشش یہ کریں کہ سامنے کا پارکنگ لاٹ اگر یوز بھی کر رہے ہیں تو گاڑیاں بلاک نہ کریں۔ ہمارے پاس یہاں سے 2 بلاک پر کوسنر اسٹریٹ پر 5000 نارتھ کوسنر تقریباً 400 گاڑیوں کا پارکنگ لاٹ موجود ہے اسکول کا۔ آپ لوگ کل سے انشاءاللہ زیادہ مجمع ہوگا، کوشش کریں کہ گاڑیاں اپنی وہاں اسکول میں پارک کریں۔ لانے اور لے جانے کے لیے شٹل کا انتظام ہے۔ دوران مجلس مدرسہ معصوم کی جانب سے اوپر 2nd فلور مدرسہ معصوم میں بچوں کے لیے پروگرام کا ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ جو لوگ خواتین و حضرات بچوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں وہ اپنے بچوں کو 2nd فلور پر بھیج دیں، اور یہاں مجلس سے قبل 7:30 بجے شب سے 8 بجے تک جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب انگلش میں اوپر 2nd فلور پر مدرسہ معصوم میں خطاب فرماتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ 9 محرم تک جاری رہے گا۔ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کر لیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات الله امامت کے عنوان سے ہمارے سلسلے کی چوتھی مجلس اور محرم کی تقریباً یہ آج 5 تاریخ گزر چکی. گزشتہ مجالس میں جو چند سوالات ہوئے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. واقعہ کربلا کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اس کو ہم نے پیش کیا تھا. مختلف کتابوں کے حوالے موجود ہیں، بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. جو اخیراً جس کتاب سے میں نے ذکر کیا اس کا نام ہے اسلام ان بائبل، جو پروفیسر تھامس مکیلوین نے لکھی ہے. یہ ظاہراً امریکہ کے باشندے ہیں اور آج کل اسکینڈینیوین کنٹریز میں پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر. کچھ عرصہ لندن میں بھی شاید 1 سال رہے، وہیں سے ملاقات ہوئی اور معلوم ہوا کہ یہ مذہب اہل بیت کو قبول فرما چکے ہیں اور مسیحیت، عیسائی مذہب سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے بعد اسلام قبول کیا اور شیعہ ہوئے. شیعہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا نام رکھا علی حیدر. تو ان کی کتاب ہے، کافی مسن نے یہاں پہ بعض یونیورسٹیوں میں پروفیسر رہ چکے ہیں. یہ ان کی کتاب کے اندر تفصیلی موجود ہے کہ واقعہ کربلا کا ذکر ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ یا خدا کا ایک ایسا مشترک نظریہ ہے جو اسلام اور عیسائیت میں پایا جاتا ہے، انبیاء پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور بہت سی چیزوں پہ مشترکات جو انہوں نے اسلام اور بائبل میں یا قرآن میں اور بائبل میں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ تفصیلی لکھا. عبادات کا تصور دونوں مذہب میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی صرف یہ کہ مذاہب کے اندر یہ سارے نظریات پائے جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے واقعہ غدیر خم کو بائبل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے پوری زندگی کے اندر صرف اسی فرد سے، تھامس مکیلوین نام ہے ان کا، صرف اسی آدمی سے غدیر خم کے موقع پر تقریر سنی انگریزی میں، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ بائبل کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ واقعہ غدیر خم ہوا تھا. ایک نو مسلمان نے اس کو ثابت کیا. تو بہرکیف میرے موضوع سے خارج ہے، لیکن
کیونکہ حوالہ مانگا گیا تھا تو ان کا نام ہے علی حیدر، اسلامی نام ہے، اور تھامس مکیلوین کے نام سے یہ ابھی تک کتابیں لکھتے ہیں، تھامس مکیلوین۔ دوسرے بحاکیف سوالات آتے رہیں گے انشاءاللہ، جوابات جن کا ضروری ہوگا۔ بعض اوقات ایسے جواب ہوتا ہے کہ جس کو سب کے استفادے کے لیے مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات سوالات صرف ایک فرد سے متعلق ہوتے ہیں، اسی کو جواب دینا کافی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات سب کے استفادے کے لیے کچھ جوابات بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کو میں نے ضروری سمجھا، اس لیے سب کے سامنے پیش کیا۔ آج جو شرائط امامت کو ہم نے شروع کیا تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں بات جو پڑھ چکا ہوں اس کو دہراؤں گا نہیں، جو حضرات نہیں سن سکے میں اس کو دوبارہ تکرار نہیں کروں گا۔ بات کو شرائط امامت کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شرط ہے امامت کے لیے کہ امام کو علم کے اندر کسی عام بشر کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم کے اندر وہ خود سے الہامی رابطہ رکھتا ہو، خداوند متعال کے ساتھ بالکل اس کا اتصال حقیقی قائم ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ وہ علم لدنی کا مالک ہو۔ اسی کو صرف بڑھاتے ہوئے چند ایک باتیں تمہیداً عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کے تفصیلی مراتب کو پیش کروں گا۔ بعض اوقات لفظ علم کو جب ادا کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں جو تصور آتا ہے، اب اردو کیونکہ محدود زبان ہے، جتنی بھی اس کے اندر اصطلاحات پائی جاتی ہیں وہ ہم لوگ عربی اور فارسی کی اصطلاحات کو اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جب لفظ علم استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظ عربی کا ہے، اس کو بے عین ہی اردو کے اندر ادا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ایسے الفاظ کا کہ جو ہماری اصطلاحات میں پائے جاتے ہیں، اصطلاحات اسلامی میں پائے جاتے ہیں، اسلامک ٹرمینالوجی میں پائے جاتے ہیں، اور ان کا کسی ایسی زبان کے اندر منتقل کرنا ضروری ہو جائے کہ جو اس زبان سے نزدیک نہ ہو بلکہ کافی دور ہو۔ میرے ساتھ ہیں تمام مسئلہ کہ سو رہے ہیں آپ؟ ہلو، اگر آپ لوگ جاگ رہے ہوں گے تو میں بات جاری رکھ سکتا ہوں، سوتے ہوئے مجمع سے پانی کے لیے معذرت چاہوں گا کیونکہ میں کافی کمزوری سے اٹھا ہوں، مجھے باہر کا بہت زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں شدت کی پیاس کی وجہ سے پانی کا استعمال زیادہ کرتا ہوں۔ میں نے ویسے تو کوشش کر رکھی ہے کہ پانی چھوڑ دوں، لیکن کیا کروں، دوبارہ اس کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اس کی آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجیے گا کہ یہ سمجھیں کہ جیسے میں پانی نہیں پی رہا ہوں بلکہ آپ کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ تو ایسی اصطلاحات کی جو ہمارے دین میں پائی جاتی ہیں، ہمارے مذہب میں پائی جاتی ہیں، ہماری ثقافت میں پائی جاتی ہیں، ان کا ایسی زبان میں منتقل کرنا کہ جو ہماری زبان سے کافی دور ہو۔ عربی اور فارسی ایسی زبانیں ہیں کہ جو بہت نزدیک ہیں، اردو انہی عربی اور فارسی سے نزدیک ہے۔ ان زبانوں سے اردو کے اندر کسی لفظ کا، کسی اصطلاح کا منتقل کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ دونوں زبانیں نزدیک ہیں، جس کا بدل اردو میں نہیں ملے گا اسی اصطلاح کو اردو میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ایک زبان بہت دور ہو، جیسے مثلا انگریزی اور اردو کے اندر، یا مثلا عربی اور انگریزی کے اندر کچھ الفاظ کا منتقل کرنے کا انسان سوچے تو ان اصطلاحات کے لیے ایسے الفاظ کا تلاش کرنا پڑتا ہے کہ جو واقعاً اس معنی کو ادا کرتے ہوں جس معنی کو وہ عربی میں ادا کر رہے تھے۔ نہیں آپ حضرات میرے ساتھ؟ لفظ علم عربی میں جس معنی کو دیتا ہے، آیا اسی معنی کو سمجھانے کے لیے جب ہم اس کو عربی سے انگلش میں منتقل کریں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے، تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ آیا نالج کہلائے گا، آرٹ کہلائے گا، سائنس کہلائے گا؟ توجہ کیجئے گا، یہ لفظ علم انگریزی میں کیا کہلائے گا کہ وہی معنی ادا کرے جو یہ عربی میں ادا کرتا ہے۔ یہ منتقل کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور آج تک اختلاف ہے کہ جب یہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے لفظ علم تو اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس معنی میں عربی میں استعمال ہو رہا تھا، یا اس سے کسی نزدیک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات بالکل وہی معنی دے دیتا ہے کہ جو عربی میں دے رہا تھا، اور بعض اوقات یہی اصطلاحات پورے معنی ادا نہیں کرتی بلکہ بہت ہی قریب معنی کو ادا کیا کرتی ہیں۔ لفظ علم جب ادا کیا جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہاں کوئی علم ہے جس کا تعلق ہم سے ہوگا یا ہم سے نہیں ہوگا، علم ہے کوئی، لیکن جب علم کا کسی دوسرے مضمون کے ساتھ رابطہ پیدا کر دیا جائے، مثلا کہا جائے علم منطق، علم فقہ، علم اصول، علم کلام، علم فلسفہ، علم عرفان، جب کسی اور مضمون کے ساتھ اس کا رابطہ دے دیا جائے تو یہ صرف علم نہیں رہتا بلکہ خاص علم ہو جاتا ہے۔
مخصوص علم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات عام طور سے لفظ علم کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے معنی عام طور سے کیا ہوں گے. اب یہ کیونکہ زبان کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ آیا زبان کسی ایک آدمی نے بنائی تھی یا بلکہ ضرورت کا احساس کرتے ہوئے انسان الفاظ بناتے چلے گئے, اور کیونکہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے تھے اس لیے خود بخود زبانوں سے زبان بنتی چلی گئی. ایک اگر آدمی ہوتا تو ہر زبان کے لیے لکھا جاتا یہ اردو زبان اس آدمی نے بنائی تھی, انگریزی اس آدمی نے بنائی تھی, فارسی اس آدمی نے بنائی تھی, سب کے نام آتے, کیونکہ کسی تاریخ کے اندر کہیں نہیں پایا جاتا کہ فلان زبان کا بنانے والا فلان آدمی تھا. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ زبان کو ایک آدمی نے نہیں بلکہ ضرورت نے بنایا ہے. زبان ضرورت کے تحت بنی ہے. آج اگر ایک اصطلاح کو یا ایک معنی کو ہم نے سمجھنا ہو اور اس کا ہمیں مفہوم نہ ملتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس لفظ کو گرا دیا جائے زبان کے اندر, اس معنی کو گرا دیا جائے, کیونکہ اس کے لیے کوئی لفظ پایا نہیں جاتا. کہا جاتا ہے کہ اگر لفظ پایا نہ جاتا ہو تو ایک لفظ کو ایجاد کر دیا جاتا ہے. کریشن آف ورڈز اس کو کہا جاتا ہے, ایجاد کر دیا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا, آپ حضرات سو کے سنیں گے تو میں بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گا. میں جس حضرات سے پیش کر رہا ہوں میں اپنا پورا کا پورا اپنے طاقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور آپ حضرات پھر بھی اگر سنیں گے تو میں یقین مانیے مجھے تلخ باتیں بھی کرنا آتا ہے, خشک و تر دونوں قرآن کے اندر پائی جاتی ہیں. مولوی حضرات کے بھی جو قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں خشک و تر سنانا آتا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تر انشاءاللہ انداز سے آپ کے ساتھ گزرتا رہوں, لیکن اگر چاہیں گے تو خشکی مجھے بہت زیادہ آتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خشکی میں مجبور مت کیجیے گا. تر حضرات سننا چاہتے ہیں تو ذرا اونچی آواز صلوات سنائیے گا محمد والے محمد پہ. تو جتنے الفاظ ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو ادا کرنے کے لیے اصل مقصد معنی ہوا کرتا ہے, مفہوم ہوا کرتا ہے. الفاظ صرف مدد لیے جاتے ہیں ان الفاظ کو ان معانی کو پہنچانے کے لیے الفاظ ادا کی جاتے ہیں, وَإِلَّا لفظ کی خود کچھ اہمیت نہیں ہوتی, وہ معنی اہم ہوتا ہے جس کو ادا کرنا چاہتا ہے انسان. اب بہت کے علماء نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں علم فلسفہ کے اندر کہ وجود لفظی ہوتا ہے, وجود ذہنی ہوتا ہے, وجود کتبی ہوتا ہے. یہ مختلف وجود کی اقسام بیان کی, مجھے اس سے کسی سے بحث نہیں کرنی, صرف اور صرف لفظ علم کو لے کے چلا ہوں. غور کیجئے گا, بالکل سادہ انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان جو برادران ہیں وہ اس سے کچھ حاصل کر سکیں. وَإِلَّا بزرگ کو سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں. بہت سے ایسے خطبہ کو سنا ہوگا کہ جو اب تک ان کے ذہنوں میں اب تک گونج رہے ہوں گے, اور ان کے کہہ لیجیے گا الفاظ اصطلاحات کہ جو مجھ سے زیادہ ثقیل ہوں گی. میں بالکل کوشش کیا کرتا ہوں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, جو ائمہ علیہ السلام کو انبیاء کو حکم تھا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے برابر گفتگو کی جائے, جتنے زیادہ مشکل الفاظ نہ ہوں کہ لوگ الفاظ پہ غور کرتے رہ جائیں, معنی انسان کے سمجھ میں نہ آئے. تو کوشش میری رہتی ہے کہ معنی منتقل کیا جائے, الفاظ منتقل نہ کیے جائیں. اب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک صرف آپ سے درخواست اور کروں گا, تمہید ختم کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد. صرف ایک درخواست کروں گا, اور وہ درخواست اسی صلوات سے متعلق ہے. جب بھی صلوات پڑھیں تو اس کو اپنے اوپر زحمت نہیں بلکہ رحمت سمجھتے ہوئے پڑھا کیجیے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرات اتنی زحمت میں صلوات پڑھتے ہوئے کہ جیسے مجبوری کے تحت بول رہے ہیں کہ مولانا چلیں آپ بول رہے ہیں چلیں ہم بھی صلوات پڑھ دیتے ہیں. صلوات کو زحمت نہ سمجھا کیجیے. اور اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صلوات تو ایسی عبادت جو خدا کہتا ہے کہ ملائکہ اور اللہ خود سے, اللہ اور اس کے ملائکہ محمد اور ان کے آل پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. تو صلوات میں بالکل بخل نہ کیا کیجیے. اور ویسے بھی ہمارے چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اونچی آواز سے صلوات پڑھنے سے منافقت دور ہوتی ہے. مارکیٹ چاہوں تو صلوات پہ پوری مجلس گزر سکتی ہے, کیونکہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس سے متعلق ہمارے ہاں دسیوں نہیں شاید سینکڑوں احادیث موجود ہوں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بالکل تیر بہدف ہے, کیونکہ صلوات وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی. جس عبادت میں خدا اور ملائکہ شریک ہوں وہ کبھی رد نہیں کی جا سکتی. اسی لیے اگر دعا کی قبولیت کے لیے چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے, دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھو, دعا کے بعد میں بھی صلوات پڑھو. جب ابتدا قبول ہوگی, انتہا قبول ہوگی, درمیانی شے کو رد نہیں کیا جائے گا. اس لیے صلوات کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے, قنوت میں پڑھنا چاہیے, قنوت سے پہلے, قنوت کے آخر میں, دعا سے پہلے, دعا کے آخر میں. صلوات کے بہت فضائل ہیں, تو اس لیے صلوات میں بخل نہ کیجیے گا. اب اونچی آواز سے صلوات سنا محمد والے محمد پہ.
پورا جو نظام ہے جس کو خداوند متعال نے ہم تک پہنچایا وہ ہے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے ذریعے. اسمت انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پیش کروں گا. آج علم امامت، کہ امامت کے لیے علم ایک ایسی شرط ہے کہ کہیں ایسا موجود نہ ہو، ایسا امام نہ، علیہ باللہ امام تو کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی موجود نہ ہو جو اپنے آپ کو امام کہتا ہو اور یہ جواب دیتا ہو کہ ارے اگر مجھ سے سوال کیا جائے گا تو میں اپنی بیٹی سے پوچھ کے آؤں گا کیونکہ وہ زیادہ جانتی ہے. امام ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جو میرے سامنے چاول رکھے ہیں اس کے نیچے کہیں بوٹیاں چھپی ہوئی ہیں. جو یہ نہ جانتا ہو کہ چاولوں کے نیچے بوٹیاں ہیں یا نہیں ہیں اسے امام نہیں مانتے ہم. توجہ کیجیے گا، ہم اسے امام مانتے ہیں جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتا دیتا ہو کہ یہاں دشمن کھڑا ہے یا دوست کھڑا ہے، اسے امام مانا جاتا ہے. علم امامت میں شرائط ہیں. امام کا علم ایسا نہ ہو کہ جسے یہ خبر نہ ہو کہ آج میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، میرا کل کیسا ہوگا، مجھے کل کی خبر نہ ہو. نہیں، ہمارے علماء نے تقریباً میں مختلف کتابوں کو جانچ پڑتال کر کے آ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں ہر چیز کو آپ کے سامنے. حق الیقین علامہ مجلسی کی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ہمارے علماء کی، بزرگ علماء کی کتابیں عقائد میں جتنی موجود ہیں، تجرید الاعتقاد ہو شیخ خواجہ نصیر طوسی کی یا شیخ مفید کی کتابیں ہوں، سب کو ذہن میں رکھیے گا. میں سب کے حوالہ جات آپ کے دے سکتا ہوں. سب علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ما کانا و ما یکون رکھتے ہوں، جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہوں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہوں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آج کیا ہوگا تو یہ نہ سوچیں کہ ذرا تھوڑی دیر سوچنے کی گنجائش رکھیے، میں ذرا سوچتے رہوں یا حساب تو لگا لوں، علم ریاضی سے پوچھوں یا علم ہندسہ سے پوچھوں یا علم نجوم سے پوچھوں. جس کے سامنے بالکل ہر چیز ایسے موجود ہو کہ جیسے 5 انگلیاں موجود ہوں، کہا جاتا ہے کہ اسے امام برحق مانا جاتا ہے. اور جسے سوچنے کی ضرورت ہو یا یہ کہے کہ میں کچھ حساب لگانے کے بعد بتاؤں گا تو وہ حساب سے بتا رہا ہے، اپنے علم سے نہیں بتا رہا. تو حساب کی ضرورت نہ ہو، اسے علم بالکل اس طرح سے ہو کہ بالکل جیسے 5 انگلیوں کا علم ہے، جس طرح سے بہت بڑے کسی صاحب نے، بہت بڑے صحابی رسول نے، بہت بڑے صحابی رسول نے، اتنے بڑے کہ میں بتا نہیں سکتا کتنے بڑے صحابی رسول نے. تو بہت بڑے صحابی رسول نے امیر المومنین سے پوچھا، کہا یا علی یہ بتلائیے کہ آپ سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے، جو سوال کیا جاتا ہے آپ بغیر تعامل کے، بغیر سوچے فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ کہا مجھے بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. تو کہا تم نے سوچا کیوں نہیں کہ کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا جو چیز سامنے کی ہو اس کے متعلق سوچا نہیں جاتا. تو کہا سامنے کی چیزوں کے متعلق سوچا نہیں جاتا. جس طرح سے تمہارے سامنے 5 انگلیاں اس طرح پوری کائنات میرے سامنے ہے، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پوری کائنات میرے بالکل اسی طرح سے سامنے جس طرح سے تمہارے سامنے تمہاری 5 انگلیاں ہیں. یہ علم امامت ہے. غور کیجئے گا، صرف مثال پیش کر رہا ہوں اور بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ دلیلیں بھی دوں گا. معصوم کے لیے ائمہ علیہم السلام کی حدیث میں ملتا ہے، امام اسے کہا جاتا ہے کہ اسے ہر چیز کا علم ہو، کس طرح سے علم ہو. یہاں تک معصوم فرماتے ہیں کہ وہ یہ تک جانتا ہو کہ اسے کس لمحے موت آئے گی، اور نہ صرف یہ جانتا ہو کہ اسے کس لمحے موت آئے گی بلکہ وہ موت اختیاری رکھتا ہو. نہیں آپ سمجھے؟ موت اختیاری رکھتا ہو، یعنی وہ یہ اختیار رکھتا ہو کہ پروردگارہ اس وقت میں مرنا چاہتا ہوں، اس وقت میں مرنا نہیں چاہتا. اور پورا اصول کافی کے اندر ایک باب ہے، پورا ایک چیپٹر ہے باقاعدہ کتاب الحجہ کے اندر، کہ جہاں پہ ائمہ علیہ السلام کی کثرت سے احادیث نقل کی گئی ہیں. 18 احادیث ظاہراً انہوں نے کم از کم وہاں پہ نقل کی ہیں، اور بحار الانوار کے اندر کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ حدیث نقل کی ہیں معصومین علیہ السلام کی، کہ آپ لوگوں نے کہا کہ خداوند متعال نے ہمیں اختیار دے رکھا، اگر ہم دعا کریں تو اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں. اسی لیے کربلا کے واقعے میں ملتا ہے کہ متعدد مقامات پہ کہا گیا کہ مولا آپ کیوں نہیں دعا کرتے کہ خدا آپ کی اس امتحان کو ٹال دے، آپ کیوں نہیں دعا کرتے کہ یہاں پہ آپ کی شہادت ٹل جائے. کہا کہ جو شہادت سے فرار کرنا چاہتا ہو وہ ایسی دعائیں مانگے. میں شہادت کے مشتاق ہوں، میں شہادت کا مشتاق ہوں، شہادت سے فرار نہیں چاہتا بلکہ خود سے شہادت کا دیدار چاہتا ہوں. جو شہادت سے بھاگتا ہو وہ یہ دعائیں مانگے، پروردگارہ میری شہادت کو ٹال دے، پروردگارہ مجھے شہادت نہیں چاہیے. نہیں، ہم تو شہادت کے مشتاق رہتے ہیں. بلکہ دوسرے مقامات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صفین کے میدان میں امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کہا کہ بابا جان آپ بغیر زرہ پہنے میدان میں آ گئے، بغیر زرہ پہنے، جب سامنے سے تیر اس طرح سے برس رہے ہیں جیسے بارش برستی ہو، اور دشمن اتنا نزدیک سے حملے کرتا ہے کہ اگر تلوار مارے تو سیدھے آپ کے سینے پہ لگے. بابا آپ کرتے میں جنگ کر رہے ہیں. کہا کہ بیٹا حسن
تمہارے باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. موت سے کوئی اور ڈرتا ہوگا. علی بن ابی طالب واللہ امیر المومنین کہتے ہیں ان ابن ابا طالب لآنس بالموت من الطفل بثدی امہ. اس سے بھی زیادہ مانوس ہے بے شک کہ ابو طالب کا بیٹا اس سے زیادہ مانوس ہے موت سے جتنا کہ ایک بچہ اپنے ماں کے دودھ سے. اس سے زیادہ مانوس ہوں. تو ائمہ علیہ السلام نہ موت سے ڈرتے ہیں, اپنے جتنے امتحان ہونے ہوتے ہیں ان سب کو جانتے ہیں, ان کے علم میں ہوتا ہے یہ سارے امتحانات مجھ سے ہوں گے. سب سے بڑا جو سوال اٹھتا ہے, اگر امام یہ جانتے ہیں کہ میرا یہ امتحان ہونے والا ہے تو پھر وہ امتحان نہیں رہا. توجہ کیجیے گا میرے ساتھ نہیں آپ حضرات, کیونکہ اگر پرچہ امتحان نکل جائے تو پھر اسے امتحان نہیں کہا جاتا. کوئی بھی نقل کرنے کے بعد اس پرچے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑا اشکال یہ امام علیہ السلام پہ کیا جاتا ہے کہ وہ امام, بہت سے حضرات سمجھ گئے میرے سوال کو, کہ وہ امام جو پہلے سے جانتا ہو کہ میرا یہ امتحان ہونے والا ہے تو پھر اس امتحان میں کامیابی کیسی, کیونکہ پہلے سے امتحان کا معلوم تھا کہ یہ امتحان ہونے والا ہے. تو معصوم کہتے ہیں کہ جی نہیں, بڑائی یہ نہیں کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے, بلکہ بڑائی یہ ہے کہ پہلے سے معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم اس امتحان سے فرار نہیں کرتے بلکہ خود سے اس امتحان کی طرف بڑھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو تو انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. جی نہیں, بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان خود سے جب اس علم کا یا اس امتحان کا علم رکھتا ہو تو وہ یہ نہ کرے کہ اس سے فرار کی کوشش کرے. اور نمبر 2 جو سب سے بڑی بات ہے, جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے, امام کا علم اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ امام جب کسی چیز کو جانتے ہیں تو امام اپنے علم کے ذریعے اس کے نتیجے کو بھی پہلے سے بنا لیتے ہیں. جی نہیں, بلکہ نتیجہ پھر بھی خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. امام صرف جانتے ہیں کہ میرا امتحان کتنا بڑا ہے, نتیجہ امام کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, صرف امتحان امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر چاہیں تو دعا کریں پروردگار اس امتحان کو ٹال دے. نہیں, کبھی نہیں ٹالتے. یہاں تک کہ کئی مقامات پہ کہا گیا, جب امام نے کہا کہ بس جتنا شربت پی لیا یہ میرے لیے کافی ہے. کہا کیوں, کیا جانتے ہیں آپ اس سے؟ ہمارے اکثر ائمہ کے لیے ملتا ہے, مخصوصاً امام رضا علیہ السلام کے لیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب پوچھا, کہا کہ کیا بات ہے یہ ابن رسول اللہ, فرزند رسول, کیوں نہیں پیتے اس شربت کو؟ امام نے کہا کہ کیونکہ جس قصد سے تو نے یہ شربت پلایا ہے تیرا کام ہو چکا ہے. کہا کہ آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ میرے لیے جام شہادت ہے. تو کہا پھر بھی آپ نے زہر کو پی لیا؟ کہا کہ اس علم کا ہم ذاتی استعمال نہیں کرتے, خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَإِلَّا امام جانتا ہے ہر جگہ پہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہے, خود سے قصداً ٹال سکتا ہے, لیکن یہ وہ ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے اس علم کو استعمال نہیں کرتے. اگر چاہیں تو ٹال سکتے ہیں, نہیں جانتے ہیں. اسی طرح انگوروں میں مختلف اماموں کے لیے ملتا ہے. میں سب اماموں کے علیہ السلام کی زندگی سے پیش کروں گا مثالیں. کیا علم؟ ایسا علم کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو, علم لدنی. اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں روایت ایسی ہیں کہ جس کے اوپر آپ حضرات تعجب زیادہ کریں گے اور شاید واہ کم کریں گے, لیکن روایات ہیں, حق الیقین میں موجود ہے. اور اب بعض اوقات میں سوچا تھا کہ علامہ مجلسی کی کتابوں پہ آیا تحقیق کی ضرورت ہے, سند دیکھنی پڑے گی, آیا روایت کی سند درست ہے نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ میں ایسی کتابوں میں ان روایات کو دیکھ چکا ہوں کہ جن کی سند میرے متعلق میرے نزدیک بالکل مستند ہے, اس لیے ان روایات کو پیش کر رہا ہوں. آیت الحسن زادہ عملی نے بھی اپنی کتاب میں لقاء اللہ میں لکھا ہے, اور رسالہ امامت کے اندر اس بات کو لکھا ہے, اس لیے اس روایت کو پیش کر رہا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا, کہا کہ مولا بتائیے علم امامت کیسا علم ہے, کتنا علم ہے؟ کہا کہ اسم اعظم 73 حروف پہ مشتمل ہے. اسم اعظم 73, اردو تو یاد ہے حضرات کو, 73 کا تو نہ بھولیے گا, 73 حروف پہ مشتمل ہے. آصف ابن برخیا کے پاس صرف ایک حرف تھا اور وہ وزیر سلیمان تھے, اور انہوں نے اپنے اس ایک حرف سے تخت بلقیس کو, زمین کو کوتاہ کرنے کے بعد اٹھایا اور رکھا اور دوبارہ زمین کو اپنی اصلی حالت میں پلٹا دیا. اور یہ جتنا کام تھا صرف ایک پلک جھپکنے کے فاصلے میں تھا. اور کتنا علم تھا ان کے پاس؟ ان 73 حروف میں سے صرف ایک حرف تھا جناب آصف بن برقیہ کے پاس, ایک حرف تھا. مولا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے پاس ان 73 حروف میں سے 72 حروف ہیں. 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں. پوچھا مولا انبیاء سے تقابل کیجئے, کہا کہ عیسیٰ کے پاس صرف 2 حرف تھے,
موسیٰ کے پاس 4 حرف تھے، جناب ابراہیم کے پاس 8 حرف تھے، جناب نوح کے پاس 15 حرف تھے، جناب آدم کے پاس 25 حرف تھے، لیکن محمد اور ان کے وصی برحق کے پاس سب کے پاس 72 حروف ہیں، اور خداوند متعال کے پاس 73 کے 73 حروف ہیں، لیکن اس نے ایک حرف کو اپنے پاس علیحدہ رکھا، ہمیں صرف 72 دیے تاکہ خالق و مخلوق میں تو امتیاز رہ جائے، خالق و مخلوق کا امتیاز رہ جائے۔ اس نے 73 میں سے 72 ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ 5 امام کی روایت ہے، یہ ہے علم امامت۔ کبھی سوال نہ کیجیے گا، میں نے کہا یہ روایت کتنی مرتبہ میں پڑھ چکا تھا مختلف کتابوں میں، لیکن سند معلوم نہیں تھی، اس لیے گھبرا کے کبھی پیش نہیں کرتا تھا۔ اب اس کی ساری سند کو خود سے اٹھا کے دیکھ کے آیا ہوں، اس لیے میں نے اس کو پیش کیا ہے۔ 5 امام کی روایت ہے، امام نے فرمایا 73 میں سے 72 ائمہ علیہ السلام کے پاس، اور کتنا علم ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ جب ائمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا جب آپ کے علم کا تقابل کیا جائے تو کیسا محسوس ہوگا، آپ کا علم کتنا زیادہ ہے؟ جب بعض اوقات بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا کتنا علم ہے، یا کسی بہت بڑے مرجع تقریر سے پوچھا گیا کتنا علم ہے آقا آپ کے پاس، کہا جاتا ہے کہ آپ عالم وقت ہیں، پوری زمین کے اوپر اس سے آپ سے زیادہ کوئی قابل آدمی نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا۔ آپ کا علم ائمہ علیہ السلام کے علم میں کتنا ہے؟ کہا کہ بس یہ سوچ لو کہ اگر علم ایک سمندر کے مانند ہے تو میرا علم قطرے کے برابر ہے، اور علی کا علم پورے سمندر کے برابر ہے۔ اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے صواعق محرقہ، یا محرقہ بھی کہا جاتا ہے جسے، لیکن محرقہ جلا دینے والی بجلیاں، اور انہوں نے لکھی ہے کس کی رد میں؟ شیعوں کی رد میں لکھی ہے کہ جلا دینے والی بجلیاں لکھ رہا ہوں، شیعوں کو جلا دیں گی۔ اتنی متعصب کتاب، اس کے باوجود بھی، اس تعصب کے باوجود انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں، جس کی اتنے زیادہ تعصب ہو کہ شیعوں کو کافر سمجھتا ہو، جلا دینے لائق سمجھتا ہو کہ شیعوں کو جلا دیا جائے، اس لائق ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حبر الامہ، اس پوری امت کی سیاہی، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کے سب سے مشہور 2 علم ہے، علم تفسیر ہے اور علم حدیث ہے، وہ دونوں کے دونوں علم ان کے پاس سے علم تفسیر بھی تھا، علم حدیث بھی تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پوری امت میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کیا جائے تو آپ کے علم کا اور علی کے علم کا تقابل کے بعد بتائیے تو صحیح کس کا علم زیادہ ہوگا؟ کہا علم زیادہ کا پوچھتے ہو تو میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ اگر علی کا علم سمندر ہے تو میرا علم صرف کوزہ ہے۔ یہ حبر الامہ کا جواب ہے صواعق محرقہ میں، کہتے ہیں کہ پوری کی پوری امت کا علم جمع کر دیا جائے تو علی علیحدہ نظر آئیں گے، پوری امت کسی کوزے کے اندر نظر آئے گی۔ یہ علم امامت ہے، یاد رکھیے گا، علم امامت ایسا ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، صرف فضائل کو پیش کروں گا۔ کون امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام؟ کہا جاتا ہے کہ جب صفین کے بعد کچھ افراد منافق ہو گئے، خارجی ہو گئے، اور 2 الفاظ 2 اصطلاحات ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے ناصبی اور ایک ہے خارجی۔ ناصبی اسے کہا جاتا ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام سے بغض رکھے، عداوت رکھے، اور علیہ باللہ ائمہ علیہ السلام کو گالی بکتا ہو، اسے کہا جاتا ہے ناصبی، امام کو گالی بکتا ہو۔ ایسا آدمی جس طرح سے کتا نجس ہے، معصومین کی حدیث ہے، بالکل ایسے ہی یہ نجس ہے۔ جس نے کسی بھی امام کو گالی بکی، علیہ باللہ توہین کی، امام کی گالی دی اس نے، وہ نجس ہے، نجس عین ہے، جس طرح سے جانور نجس ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اور دوسرا کہلاتا ہے خارجی۔ کہا جاتا ہے خارجی اسے کہا جاتا ہے کہ جو امام معصوم علیہ السلام کے خلاف خروج کرے، یعنی کیا مطلب؟ امام کے مقابلے میں جنگ میں آ جائے اور کہے کہ میں اگر مجھے موقع ملا تو امام کو جنگ میں قتل کر دوں گا، علیہ باللہ۔ ایسا آدمی بھی عین نجس ہے، اور جس کے متعلق سب علماء کا فتویٰ ہے کہ کافر ہے، نجس ہے، اسلام سے خارج ہے، اسے خارجی کہا جاتا ہے جو خروج کرے۔ صفین کے بعد ایک گروہ خارج ہو گیا اسلام سے، جنہوں نے صرف یہ دیکھا کہ نیزوں پہ قرآن بلند کر دیے گئے، اور جب علی سے کہا گیا کہ مولا جنگ کو روک دیجئے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ امام نے کہا نہیں، یہ معاویہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، آگے بڑھو، حملہ کرو۔ کہا کہ نہیں، سامنے قرآن ہے، لیکن اب دھوکہ کھانے والے قرآن سے۔ امام نے کہا یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، آگے بڑھو، حملہ کرو۔ کہا نہیں، ہم لوگ تلواریں کھینچ لی سب لوگوں نے علی کے خلاف، وہیں سے درو۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، جنگ کو روک دو، مجبوری ہے اس وقت۔ لیکن اس کے بعد یہ دستہ علیحدہ ہو گیا، اور یہ لوگ کہلائے خوارج، جنہوں نے امام کے خلاف خروج کیا۔ 10,000 کا لشکر تھا۔ میں صرف ایک انشاءاللہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں علم امامت کے عنوان سے۔ ان افراد نے خروج کیا، امام نے تفصیل سے ان کے واقعات بتایا، کہا کہ ان میں صرف 7 افراد بچیں گے، اور میرے ہاں 7 سے زیادہ شہید نہ ہوں گے۔
یہ جنگ ابھی جنگ نہروان ہوئی نہیں تھی، امام نے اس کا پورا واقعہ پورا پہلے بتا دیا، جو کچھ ہونا ہے اس جنگ کے اندر امام نے سب کچھ پہلے سے بتا دیا۔ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ انہی خوارج میں سے 10 افراد نکلے اور کہا کہ دیکھو آیا ہم مل کے چلتے ہیں، علی کا امتحان کرتے ہیں، اگر علی ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو علی کی طرف ہو جائیں گے، اور الیاذ باللہ علی اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو ہم دوبارہ خوارج سے جا کے مل جائیں گے اور علی پہ حملہ کریں گے خوارج کی طرف سے۔ یاد رکھیے گا، میں پورے چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، تاریخ کے اندر کسی نے کچھ بھی ائمہ علیہ السلام کی لکھا ہو، کچھ بھی لکھا ہو اپنے بغض و عداوت کے اندر، لیکن کسی دشمن نے بھی یہ جملہ نہیں لکھا کہ ہمارے 12 امام کسی سے علم میں کم تھے۔ کسی نے یہ جملہ نہیں لکھا، کسی بھی بغض و عداوت میں جو مرضی لکھا ہو، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ہمارے 12 معصوم امام کسی سے علم میں کم تھے۔ کہا جاتا ہے خوارج نے علم علی بن ابی طالب کا امتحان لیا، یہ 10 افراد دیوار کے پیچھے چھپ گئے، کہا کہ دیکھو علیحدہ علیحدہ جا کے ایک ہی سوال تو کریں گے اور سب کے سب علیحدہ علیحدہ دلیلیں مانگیں گے، اگر علی نے سب کو علیحدہ علیحدہ دلیلیں دیں تو علی کو برحق مانیں گے، نہیں تو پھر علی کی مخالفت کریں گے۔ کہا جاتا ہے سب نے کہا کہ ایک سوال سوچ لیا جائے، کہا کیا سوال سوچا جائے، سب نے بڑا ذہن لڑایا، اس کے بعد کہا کہ صرف ایک سوال، سب ایک سوال کریں گے لیکن دلیل علیحدہ مانگیں گے۔ کیا ہے سوال؟ کہا کہ سب کے سب سوال کریں گے، علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ اب آج ہماری نظروں میں نہیں مجھے معلوم کہ کیا افضل ہے، جتنی سناٹا ہے حضرات کے چہروں پہ باقاعدہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، علم افضل ہے یا مال افضل ہے، لیکن دلیل علیحدہ مانگیں گے۔ دلیل کیا ہے مولا اس کی، کس چیز کے افضل ہونے کی؟ تو کہا جاتا ہے سب علیحدہ علیحدہ دلیلیں مانگیں گے، اگر علی علیحدہ دلیلیں نہ دے سکے تو الیاذ باللہ علی کی امامت کا انکار کر دیں گے، لیکن اگر دلیلیں دے دیں تو پھر علی کے حامی ہو جائیں گے، علی کے امامت کے قائل ہو جائیں گے۔ پہلا آدمی آیا، اس نے سوال کیا، کہا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے فوراً جواب دیا، کہا علم افضل ہے۔ کہا دلیل؟ کہا کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ دوسرا آدمی سامنے آیا، اس نے سوال کیا، کہا مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیسے، دلیل کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو علم خرچنے سے بڑھتا ہے، مال خرچنے سے کم ہوتا ہے۔ تیسرا آدمی سامنے آیا، سوال کیا، بتائیے مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے فوراً جواب دیا، کہا علم افضل ہے۔ کہا دلیل؟ کہا علم انبیاء کی میراث ہے، مال قارون کی میراث ہے۔ کہا چوتھا آدمی آیا، کہا بتائیے علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ کہا علم افضل ہے۔ کہا دلیل؟ کہا یاد رکھو علم وہ چیز ہے کہ جس سے خدا کی پرستش کی جاتی ہے، اور مال وہ چیز ہے جس سے خدائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ سوال کرتے چلے گئے، علی جواب دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب سب 10 کے 10 افراد کو جواب مل گئے تو 10 سے فوراً ایمان لے آئے۔ کہا یا علی ہم آپ کی امامت کے قائل ہیں۔ کہا کیوں قائل ہو گئے؟ کہا کیونکہ آپ نے ہمیں 10 دلیلیں دی ہیں علم کے افضل ہونے پہ۔ کہا بس 10 دلیلوں پہ قائل ہو گئے؟ کہا 10 دلیلوں پہ قائل ہو گئے؟ کہا اگر قیامت تک کے لیے سوال کرتے رہو گے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، میں بتاتا رہوں گا علم افضل ہے، اور قیامت تک کے لیے مسلسل علم کے افضل ہونے پہ مسلسل نئی دلیلیں دیتا رہوں گا۔ تمہارے سوال ختم ہو جائیں گے، میرے جواب نہ ختم ہوں گے۔ صلوات علی محمد علی۔ عبادتوں کا جو عنوان ہے تو ذکر علی، کمال مرکز ایمان ہے تو ذکر علی، سکون قلب کا سامان ڈھونڈنے والوں، سکون قلب کا سامان ہے تو ذکر علی۔ نعرہ حیدری۔ تو واقعاً سکون اطمینان چاہتے ہیں، سکون قلب چاہتے ہیں، ذکر کو اور فکر کو آرام دینا چاہتے ہیں، تو واقعاً علی بن ابی طالب کی طرف آنا پڑے گا۔ کون علی کہ جس کا علم کسی سے تقابل نہیں کیا جا سکتا، جس کے فضائل کا کسی سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مقابلہ کرنا ہو تو یقین مانیے علی کا انبیاء سے مقابلہ کیجئے گا، کسی ایسے سے مقابلہ نہ کیجئے گا جس سے علی آپ سے شرمندہ ہونے لگیں۔ اور نہج البلاغہ میں فرمائیں کہ ایسا وقت آ گیا اب علی بن ابی طالب پہ کہ اب میرا نام فلانے 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 کے ساتھ لیا جانے لگا کہ کون افضل ہے، علی افضل ہے یا یہ افضل ہے۔ یاد رکھو میرا تقابل ہر کسی سے نہ کرنا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے گرا کے دوسروں سے تقابل کیا جائے، میں اتنا بلند ہوں۔
تو مولا اس شخصیت کا نام کہ جس کے علم کے اندر کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، علم امامت کے اندر کسی کا امام علیہ السلام سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اول کا تھا کہ جس نے متعدد مقامات پہ سلونی کا دعویٰ کیا. اب غور کیجئے گا، قرآن کی آیت کھل کے کہہ رہی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو، سوال کرو. توجہ کیجئے گا، پوچھو، سوال کرو. فَاسْأَلُوا حکم ہے، سوال کرو. فَاسْأَلُوا کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے ایک مقرر نے کہا، اور میں موجود تھا، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جملہ کہا میں نے صحابہ رسول کو دیکھا، قرآن کی آیت کہہ رہی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ اہل ذکر کون ہے، کن سے سوال کیا جائے. مجھے اہل ذکر نظر نہیں آیا. میں نے صحابہ رسول کو دیکھا، اہل ذکر نظر نہیں آتا. میں نے تمام کے تمام تابعین کو دیکھا، اہل ذکر نظر نہیں آتا. میں نے تبع تابعین کو دیکھا، محدثین کو دیکھا، علماء کو دیکھا، فقہاء کو دیکھا، مفسرین کو دیکھا، محدثین کو دیکھا. مجھے اہل ذکر کا مصداق نظر نہیں آتا. ہاں البتہ جب میں نے ممبر کوفہ پہ دیکھا تو آیت کہہ رہی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل ذکر سے پوچھو، اور وہ کہہ رہا تھا سلونی قبل ان تفتدونی. آیت فَاسْأَلُوا کہہ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا سلونی. آیت کا مصداق آیت کہہ رہی تھی سوال کرو، اور وہ کہہ رہا تھا مجھ سے سوال کرو. کہا جاتا ہے متعدد مقامات پہ امیر المومنین نے یہ سوال کیا، اور انشاءاللہ میں آگے آنے والی مجالس میں پیش کروں گا. امام کی عصمت اور افضلیت کے دلائل کے اندر انشاءاللہ واقعہ پیش کروں گا. متعدد مقامات پہ لوگوں نے سوال کیا، متعدد مقامات پہ، اور ائمہ علیہ السلام سب کے واقعات پیش کروں گا صرف سلونی کے عنوان سے. کہا جاتا ہے ایک مرتبہ جب مولا نے پہلی مرتبہ کوفہ کی مسجد میں، مسجد کوفہ کے اندر یہ اعلان کیا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سلونی قبل ان تفتدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں تو رہوں گا، تم مجھے کھو دو گے. تو مولا نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کہا جاتا ہے سوالات ہوئے، کسی نے پوچھا میرے سر کے بال کتنے ہیں بتائیے. تو مولا نے کہا اگر میں نے بتا دیا تو کس سے تصدیق کروائے گا تیرے سر میں کتنے بال ہیں. کوئی میرے ہی جیسا تو ہو جو تیرے سر کے بالوں کو بتا بھی دے گن کے. اگر بتا بھی دوں گا تو کیا فائدہ ہوگا تجھے. وہ اللہ فوراً کہے گا ارے علی نے اتنا بڑا عادت دے دیا میں گن بھی نہیں سکتا بالوں کو، پتہ نہیں سچ بھی تھا جھوٹ تھا. جتنا جس کا ذہنیت تھی، جس کی ذہنیت تھی ویسا علی نے جواب دیا. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا آج میں کیا کھاؤں گا، جاہلوں کا مجمع تھا، جاہلانہ سوالات کیے گئے. کہا جاتا ہے کسی ایک کو جلال آیا اور اس نے جلال میں آنے کے بعد سوال کیا، کہا کہ یا امیر المومنین مجھے یہ بتلائیے کہ جبرائیل کہاں پہ ہے. کہا جاتا ہے کہ امام ہر چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہے. ایک مرتبہ مولا متقیان نے سامنے نگاہ ڈالی، جہاں تک نگاہ جاتی تھی مولا نے سامنے سب کچھ دیکھ لیا. پھر دائیں طرف دیکھا، کہا جاتا ہے کہ صحراؤں کی گہرائیوں کو دیکھا ہوگا، صحرا کے ذرات کو دیکھا ہوگا، سمندر کی گہرائیوں کو دیکھا ہوگا، پیڑوں کی بلندیوں کو دیکھا ہوگا، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا ہوگا، زمین کی پستیوں کو دیکھا ہوگا. جب سب چیزیں دیکھ چکے، آسمان کی بلندی کو دیکھا ہوگا، زمین کی گہرائی کو دیکھا ہوگا، جب سب کچھ دیکھ چکے تو ایک مرتبہ اپنے مجمع پہ نگاہ دوڑائی. کہا میں پوری کائنات کو دیکھ چکا، پورے مجمع کو دیکھ چکا، مجھے جبرائیل نظر نہیں آتا. بس دو افراد رہ گئے ہیں، ایک سوال کرنے والا تو باقی رہ گیا ہے اور دوسرا جواب دینے والا میں باقی رہ گیا ہوں. میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو سوال کرنے والے تو ہے جبرائیل. کہا جاتا ہے جیسے ہی علی نے کہا کہ تو ہے جبرائیل تو فوراً جناب جبرائیل نے مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا اور جلدی سے وہاں سے اڑے، فوراً شگاف کو بند کر دیا. فوراً سوال کرنے والوں نے سوال کیا، کیا ضرورت تھی جناب جبرائیل کو چھت میں شگاف کر کے اڑنے کی؟ اٹھ کے مجمع سے چلے جاتے اگر جانا تھا. تو جس طرح سے آپ کو یہاں سوال اٹھا وہاں بھی سوال اٹھتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ پیسے دے کے بٹھا رکھا تھا. جبرائیل نے ایسا کام کر کے بتایا کہ میرے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. نہ فوراً چھت میں شگاف کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے اور نہ شگاف کرنے کے بعد دوبارہ جوڑ دینا ہر ایک کے لیے ممکن ہے. میں ایسا کام کر کے بتاؤں گا کہ سب کو ماننا پڑے واقعاً سوال کرنے والا جبرائیل ہی تھا. اور جو جبرائیل کا استاد صرف وہ بتا سکتا تھا کہ جبرائیل ہے.
توجہ کیجئے گا. تو امام نے فوراً جواب دیا. مختلف سوالات ہوئے, وہیں پہ جناب خضر نے سوال کیا, مولانا نے جواب دیا, لیکن میں نے کہا تھا مجھے علم امامت سے, نہ علم علی سے, علم امامت سے جواب دینا ہے. کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر بڑے بڑوں نے یہ ادعا کیا, جو سوال کرنا ہے سوال کر لو, میں جواب دوں گا. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب بھی ائمہ علیہ السلام سے کہا گیا مولا آپ بھی کہہ دیجئے سلونی قبل ان تفقدونی, کہا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو, لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھا مولا کیا بات ہے, کیا آپ ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ کہا نہیں, ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جج کا قول ہے, ہر اہل غیرے کو نہیں زیادہ دیتا. اگر ہم کہیں گے ہر آدمی کہنے لگے گا. کہا جاتا ہے یہی دماغ خراب ہوا. بہت بڑے اہل سنت کے عالم, بہت بڑے اہل سنت کے عالم, نام ہے صدق ابن جوزی, بہت بڑے عالم, اور واقعی جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے, بہت قابل انسان. اتنا قابل آدمی کہ جب مسجد دمشق میں, مسجد بنو امیہ میں, جہاں پہ دربار یزید جسے کہا جاتا ہے, اسے مسجد بنو امیہ کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب درس دیتا تھا فجر کے بعد تو لوگ رات کو آ کے مسجد میں سو جاتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح اس کا درس مس ہو جائے, کہیں اس کی مجلس نکل جائے, تو لوگ رات کو آ کے سو جایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ میں اتنا پاپولر ہو گیا ہوں, اتنی مجالس چلنے لگی ہیں, دماغ خراب ہوا. بہت سے افراد ہوتے ہیں فوراً تکبر ذہن میں آنے لگتا ہے, مخصوصاً ایسے افراد جو اہل بیت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو فوراً آیا, ایک دن خیال آیا, کہا اچھا, اور جب میں اتنا قابل ہوں, اتنا عالم ہوں, اتنی کتابیں ہیں, تو کیوں نہ کہہ دوں کہ سلونی قبل ان تفقدونی. فوراً صبح کو اٹھا تھا, فجر کی نماز پڑھا, دماغ خراب ہوا, کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کہا جاتا ہے قبل اس کے کوئی مرد کھڑا ہوتا, ایک خاتون نے فوراً سوال کیا, کہا میں سوال کرنا چاہتی ہوں, جو پوچھنا چاہتی ہوں پوچھ لوں. اب اس نے سوچا کہ خاتون سوال کر رہی ہیں, کیا کہوں. اور بعض اوقات کہا جاتا ہے, میں بہت بڑے ایک پاکستان کے شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اپنی زندگی کے اندر, چاہے اسکول ہو, کالج ہو, جب بھی مسورات کی طرف سے سوال آتا ہے, جتنا بھی وقت کم رہ گیا ہو, سب کہتے ہیں وقت باقی ہے. اور یہ تو تازہ بھی اعلان انہوں نے سلونی کیا تھا. جیسے سوال آیا سوچا کہ کہوں ہاں یا نہ. کہا جو پوچھنا چاہوں پوچھ لوں. کہا ہاں پوچھ لو. کہا کہ بتاؤ پھر کہ علی بن ابی طالب تیسری خلافت کا جب انتقال ہوا تو مدینہ میں موجود تھے, پھر بھی جنازے میں شریک نہیں ہوئے, اور سلمان فارسی کا مدائن میں انتقال ہوا تھا, علی فوراً پہنچ گئے. توجہ کیجئے گا آپ, سوال کرنے والے نے سوال کر دیا, جواب دینے والے کا جواب اٹک گیا. جس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ سوال فوراً اٹک گیا, فوراً سناٹا چھا گیا کچھ دیر کے لیے. فوراً کچھ سوچا, کہا ہے خاتون مجھے یہ بتا, تو اس مسجد کے اندر اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے؟ کہا اس کا میرے سوال سے کیا ربط ہے؟ کہا اسی کا تو تیرے سوال سے ربط ہے. اگر تیرے شوہر نے اجازت دی ہے تو اس پہ لعنت, اور بغیر اجازت کی آئی ہے تو تجھ پہ لعنت. کہا میں تیرے سوال کا بھی جواب دوں گی, صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دے. توجہ کیجئے گا, میرے ایک سوال کا جواب دے دے, میں تیرے سوال کا بھی جواب دوں گی. بتا ام المومنین جنگ جمل میں رسول خدا کی اجازت سے گئی تھی یا اجازت کے بغیر گئی تھی؟ کہا جاتا ہے اس دوسرے سوال کا سننا تھا, فوراً اپنی ابا کو اپنے سر پہ ڈالا, اس طرح سے ممبر سے اتر کے چلا گیا تاکہ کوئی نہ پہچانے کہ کہاں گیا ہے. فوراً اپنا دعویٰ یہ واپس لے لیا. یاد رکھیے جب تک کہ مذہب اہل بیت پہ رہیں گے تب تک اہل بیت کا احترام کرنا واجب ہو جائے گا. اور تاریخ کے اندر بڑے بڑے افراد نے ادعا کیا, اور یہی ادعا میں نے کہا نا, اہل بیت علیہ السلام کا علم ویسا کسی کا علم نہیں ہو سکتا, اور میں نے علم امامت کو چھیڑا. تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے متوکل کا دربار, جس کے متعلق یہ لکھا ہے علماء نے کہ یزید کے بعد سب سے زیادہ ظالم اور جابر بادشاہ جو اہل بیت کو نصیب ہوا وہ تھا متوکل, جس نے بہت ظلم کیے. یہاں تک کہ زیارت حسین سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کٹوانے کی جو زیارت ملتی ہے, آپ کو یہ روایت ملتی ہے, یہ متوکل کی ہے, جس نے کہا تھا کہ ہاتھ کٹوانے کے بعد زیارت کرنی ہوگی. یہاں تک کہ اگر دو افراد زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ایک کا قتل کیا جائے گا, دوسرا زیارت کرے گا. یہ متوکل اتنا ظالم انسان تھا. یہاں تک کہ جب اس نے کہا کہ ارے سب کچھ کر کے دیکھ چکا, یہ حسین کی زیارت نہیں رکتی, کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ جو فرات بہتا ہے کربلا کے ساتھ ساتھ, اس کو اس طرح سے کھود کے لے کے آؤ کہ یہ قبر حسین سے گزار دیا جائے, قبر حسین کو اس میں دبا دیا جائے. اور جب کہا جاتا ہے کہ کھودا گیا تو کہا کہ پانی چھوڑ دیا جائے. جیسے پانی چھوڑا گیا تو کہتے ہیں کہ پورا فرات کا پانی بہتا ہوا قبر حسین تک آیا, اور جہاں قبر حسین تھی وہاں سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا.
کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے تو کہا تھا کہ قبر کے اوپر سے پانی گزار دینا، یہ تم نے دو طرف سے بہا دیا پانی کا۔ ہم نے نہیں بہایا، یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے۔ کہا فرات کو واپس اسی صورت میں پلٹا دو، نہیں تو شیعوں کا اعتقاد اور زیادہ قوی ہو جائے گا۔ تاریخ میں بہت ظالم بادشاہ گزرا، متوکل بہت ظالم، عباسی بادشاہ بہت ہی ظالم۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا دور جو تھا وہ تھا دور امام علی النقی علیہ السلام۔ آپ کی صلوات کہا جاتا ہے کہ جب اس کا یہ دور تھا تو 10ویں امام کا دور تھا اور امام علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں دعوت دی۔ میں نے صرف کہا سلونی کو پیش کر رہا ہوں، علم امامت کو پیش کر رہا ہوں، صرف تھک کے نہ سنیے گا آخری جملے۔ اس نے دعوت دی امام کو اپنے دربار میں، کہا بلایا جائے علی نقی علیہ السلام کو۔ جب امام ہادی کو بلایا گیا تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو لینے بھیجا، دربار کے اندر 500 سے زیادہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے حکم دیا، کہا دربار میرا ہے، جب امام تشریف لائیں گے، شیعوں کے رافضیوں کے امام آئیں گے تو کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو، کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو، اور یہ جو پردہ لگا ہوا کوئی اس پردے کو نہ اٹھائے اور نہ کوئی دروازہ کھولے امام کے احترام میں، تاکہ امام کو خود دروازہ کھولنا پڑے، خود پردہ ہٹانا پڑے، توہین ہو لہٰذا باللہ۔ مقصود یہ تھا۔ ایک آدمی کو چوکیدار کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ۔ اب وہ پہنچا، اس نے کہا نہ جانے کیسا بے بس سا امام ہوگا۔ گھر پہنچا، دستک دی، کہا کہ علی ابن محمد یہیں پہ رہتے ہیں؟ کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی بات کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ جو سامنے قبر کھدی ہوئی ہے اس کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ امام نے اپنی قبر کھود رکھی تھی سامرہ میں، وہیں پہ عبادت فرماتے تھے۔ جب قبر کے نزدیک آیا، اب چہرے کو دیکھنا تھا، کہا کہ ایسا جلال اور ہیبت کہ بات کرتے ہوئے انسان کانپنے لگے۔ کہا کہ آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا، پورے واقعے کو چھوڑ دیا میں نے۔ کہتے ہیں کہ امام اپنی قبر سے باہر نکلے اور امام نے اپنے دائیں ہاتھ میں تولا کی تسبیح لی، بائیں ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا لیا اور فوراً متوکل کے دربار خود سے چل دیے۔ کہا راستہ میں بتلاؤں یا جانتے ہیں؟ کہا ہادی میرا نام ہے یا تمہارا؟ امام چلنا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں دربار پہنچے اور جیسی دربار پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ اس سرحاں سے خداوند متعال نے آندھی چلائی، طوفان چلایا، دروازہ خود بخود کھلنے لگا، پردہ خود بخود سایہ کرنے لگا، اور محسوس ایسا ہوتا تھا کہ ان 500 افراد کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کسی نے سب کو کھڑا کر دیا۔ اور جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا متوکل نے، جس نے کہا تھا کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو، خود سے احترام میں کھڑا ہوا، کہا کہ مولا میری جگہ تشریف لائیے گا کہ نیا کرسی منگاؤں؟ امام نے کہا نہیں میں علیحدہ سے بیٹھوں گا، فوراً تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے جادوگر بلا رکھے تھے، فوراً اشارہ کیا، کہا جاتا ہے کہ اشارہ کیا کہ دیکھو امام کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، اور جادوگر سے کہا تم اپنا کام کرو۔ امام نے کھانا شروع کیا، مشہور معروف واقعہ امام رضا سے بھی ملتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام علی نقی سے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ تینوں واقعات درست سے، تینوں کے ساتھ اسی قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے کھانا رکھا گیا، امام لقمہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن جادوگر نے اس طرح سے کام کیا کہ جس دسترخوان پہ وہ لقمہ تھا وہ دسترخوان سرک گیا، امام کے ہاتھ سے وہاں تک امام کا ہاتھ نہ بڑھ سکا تھا، وہ کھانا سرک گیا۔ امام نے کہا یہ جو بھی ہے وہ اپنے اس حرکت سے باز آ جائے۔ اب علی کا بیٹا تھا، حیدر کرار کا بیٹا تھا، پوتا تھا۔ کہا جاتا ہے امام نے دوبارہ کھانے کو آگے کھینچا، لقمہ اٹھانا چاہتے تھے، دوبارہ کہا جاتا ہے کہ روٹی اسی طرح ہاتھ سے سرک گئی۔ امام نے کہا کیا بات ہے، ان درباروں میں کیا شرفاء کی زبان سمجھی نہیں جاتی؟ اب تیسری مرتبہ جو امام نے ہاتھ بڑھایا اور روٹی کو سرکتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ امام نے غالیچہ دیکھا جس پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے کہا ایھا الاسد، اے شیر تو دیکھ رہا ہے اور تیرے امام کی توہین کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے بس یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ بن کا شیر بننے لگا، گوشت چڑھنے لگا، ہڈیاں بننے لگی اور خون دوڑنے لگا۔ بن کا شیر شیر بن کے سامنے آ گیا اور کہا جاتا ہے کہ بغیر پوچھے اسی جادوگر کی سمت بڑھا جس نے یہ حرکت کی تھی، بغیر پوچھے اسی جادوگر کی طرف بڑھا اور کہا جاتا ہے بغیر قطرہ خون گرائے اس جادوگر کو پورا نگل گیا۔ جیسے ہی سامنے آیا متوکل گھبرانے لگا، کہا فرزند رسول سے کہیے واپس پلٹ جائے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ پلٹا دیجئے، بس اس کا یہاں پہ زیادہ دیر رہنا مناسب نہیں ہے۔ امام نے کہا پلٹ جا، بس پلٹنا چاہتا تھا، فوراً غالیچے میں جانا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ متوکل نے کہا فرزند رسول وہ جادوگر میں نے ہند سے منگوایا تھا، یہاں نہیں ملتا، وہ واپس کروا دیجئے۔ کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو پلٹا دیا ہوتا
تو یہ بھی تیرے جادوگر کو پلٹا دیتا، لیکن کیونکہ موسیٰ کا عصا سارے سانپوں کو نکل گیا تھا، یہ بھی تیرے جادوگر کو واپس نہیں کرے گا۔ وہ پلٹ گیا۔ بس میں میرا وقت ختم ہو گیا، میں مسائل زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو واقعہ پیش کرنا چاہتا تھا علم امامت سے متعلق، کہا جاتا ہے کسی دربار کے اندر کسی آدمی نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ کہا جاتا ہے وہیں پہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو سوال پوچھ سکتا ہوں۔ کہا ہاں جو سوال کرنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ فوراً ایک آدمی نے سوال کیا، اور اس کے سوال سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنا تھا۔ سوال سے کیا سوال ہے؟ کہا بتاؤ حضرت آدم پہ حج واجب تھا؟ اب اس بیچارے نے کچھ سوچا، کہا کہ واجب ہی رہا ہوگا۔ کہا واجب رہا ہوگا یا واجب تھا؟ کہا واجب تھا۔ کہا پھر انہوں نے اگر حج واجب تھا حج کیا تھا؟ اب تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور بالکل جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سناٹے کے عالم میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اولاد علی بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہا جاتا ہے کہ ہاں اگر واجب تھا تو حج کیا ہوگا۔ کہا حج کیا ہوگا یا کیا تھا؟ کہا بھی حج کیا تھا، اگر واجب تھا تو حج کیا تھا۔ کہا پھر بتاؤ حضرت آدم کی تقصیر کس نے کی تھی؟ سر کے بال کس نے کاٹے تھے؟ بھئی اور تو کوئی موجود نہیں تھا، ایسے گھبرائے بیٹھے ہیں جیسے کہ آپ حضرات سے کہا جائے گا آپ کو بال کاٹنے۔ کہا بھی بتاؤ کس نے ان کے سر کے بال مونڈے تھے؟ کس نے حل کیا تھا حضرت آدم کا؟ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کہا بتاؤ کس نے حل کیا تھا؟ یا تو جواب دو یا پھر کہو کہ مجھے یہ میں نے جو کہا ہے کہ سلونی یہ میں نے غلط کہا ہے، میں جھوٹا ہوں، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ کچھ دیر سوچتا رہا، کہا بھی میں جھوٹا ہوں، میں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ لیکن اب کیونکہ سوال آ چکا تھا، متوکل کو بڑی تشویش ہوئی، سوال کا جواب کیا ہے؟ کہا ہے کوئی میرے دربار میں جو سوال کا جواب دے سکے؟ تو کہا جاتا ہے سارے کے سارے مجمع کی نظریں اسی امام کی طرف بڑھی جس کے باپ نے سلونی کہا تھا۔ تو کہتے ہیں جیسے امام سے کہا گیا، کہا ہاں میں اس سوال کا جواب جانتا ہوں۔ کہا کس نے جناب آدم کا سر حل کیا تھا؟ جس نے جناب آدم کا سر مونڈا تھا۔ کہا جناب جبرائیل جنت سے ایک یاقوت لے کے آئے، اور اس یاقوت کو جناب آدم کے سر پہ پھیرا، ان کے بال اڑتے چلے گئے، اور جہاں تک اس یاقوت کی روشنی گئی خدا نے اسے حرم قرار دیا۔ بھئی جو اس وقت موجود تھا وہی تو جواب دے سکتا تھا۔ جب جیسے یہ جواب سننا تھا، کہا فوراً کہا کہ آپ سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کریں گے، سوالات کیے جائیں گے؟ کہا نہیں، یہ میرے جد کا لقب تھا، یہ میرے جد کا خطاب تھا، میں نہیں کہوں گا، لیکن پھر بھی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں انہی کا وارث ہوں۔ کہا جاتا سوالات ہوئے، اب میں سوالات نہیں پیش کرتا، میں نے کہا واقعہ بہت طولانی ہے، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، یہ نمازیں کیوں واجب کی گئیں، کس طرح سے واجب، کتنی رکعتیں، سب کچھ سوالات ہوتے گئے، اور امام نے ہر چیز کا جواب دیا، اور سب نے مجبوری کے طور پہ یا احساس کرتے ہوئے کہا کہ واقعاً سلونی کے منبر کا وارث ہے تو علی نقی ہے۔ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی سے علم میں کم نہ ہو، جو سب سے زیادہ چمکتا ہوا سورج نظر آئے علم کے اندر، اسے امام برحق کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے صرف 12 امام علیہ السلام کن کو ماننے والے ہیں کہ جن کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور مختلف مقامات پہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے علم سے اپنے مقام کو منوایا، اپنی قربت الہی کو منوایا، اور اپنی قرابت رسول کو منوایا۔ یہاں تک کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پہ آپ کو کسی بھی لحاظ سے کوئی امام کسی سے علم میں پیچھے نظر نہیں آئے گا۔ آج ایک روایت دیکھی ہے، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چند جملے مصائب پیش کروں گا۔ حضرت عون محمد ہیں، مصائب کی راتیں شروع ہو چکی ہیں، جتنا پیش کیا جائے آج اب سے بھی رونے کے دن ہیں۔ فضائل میں اگر کوئی آدمی معراج کروا دے لیکن مصائب نہ پڑھ سکے تو کہا جاتا ہے کہ پھر مجلس یہ پرسے کے لیے برپا کی جاتی ہے، مصائب کے لیے برپا کی جاتی ہے، اور اس مصائب پڑھنے کا، سننے کا، مصائب میں گریہ کرنے کا کیا ثواب ہے، میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں مصائب کی اہمیت پہ۔ کہتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، دونوں سید، تبریز کے ایران میں ایک علاقہ شہر تبریز، ایک عالم دین تھا اور دوسرا تاجر تھا۔ دونوں پہ حج واجب ہو گیا، دونوں نے فیصلہ کیا ہم حج پہ جائیں گے۔ جو عالم تھا اس نے کہا کہ دیکھو اس سال میرے لیے مشکل ہے، میں محرم کا وعدہ کر چکا ہوں، حج سے بہت دیر سے واپسی ہوتی ہے، کتاب کا نام کرامات الصالحین، وہاں سے ذکر کر رہا ہوں، میں اس سال حج پہ نہیں جا سکوں گا۔ جو بھائی تاجر تھا اس نے کہا کہ ارے میں نے تم سے سنا ہے جو حج واجب کو ٹالتا رہے وہ یہودی نصرانی محشور ہوگا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تم عالم دین ہو؟ کہا نہیں میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔
اس نے بات کو ٹال دیا. کہا جاتا ہے کہ وہ جو تاجر تھا وہ حج پہ چلا گیا, یہ جو عالم تھا یہ نہیں گیا. اس کے بھائی نے سوچا کہ بھئی کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اگلے سال حج پہ چلا جاؤں گا. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اگلا سال نصیب نہ ہوا. اس عالم کو اگلے سال سے پہلے پہلے موت آ گئی, وہ فوت ہو گئے. اب یہ جو بھائی تاجر تھا یہ بہت زیادہ پریشان اپنے بھائی کے لیے. کیا سوچتا ہے؟ مسلسل سوچتا ہے, ارے میرا بھائی عالم دین تھا لیکن اپنا حج واجب ادا نہ کر سکا. بار بار حسرتیں, اور سوچتا تھا کہ میرا بھائی عذاب میں ہوگا, کیا کروں اس کے لیے. یہاں تک کہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا. جب بھائی خواب میں آیا تو پوچھا کیا بات ہے, تم پہ کتنا عذاب نازل ہوا؟ کہا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا, خدا نے مجھے بخش دیا. کہا کیسے بخش دیا؟ تم نے تو اپنا واجب حج چھوڑ دیا تھا. کہا ہاں, مجھے بھی ایک اندھیرے کمرے میں رکھا گیا, بہت مصیبت نازل ہوئی کیونکہ حج واجب ترک کر دیا تھا اور بہت اندھیرا تھا. لیکن اسی اندھیرے کے عالم میں کیونکہ میری پوری زندگی عادت رہی تھی, میں جناب زہرا سے توسل کیا کرتا تھا, میں نے اسی اندھیرے عالم میں فوراً جناب زہرا سے توسل شروع کر دیا. بی بی کو یاد کرنا شروع کیا, بار بار کلمات پڑھتا ہوں, یا زہرا, اے بی بی میری شفاعت کیجیے. کہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ کچھ فرشتے آئے, کہا آؤ اپنے اس حجرے سے نکلو. مجھے نکال کے ایک بہت ہی نورانی محفل میں لے گئے. کہا کہ یہاں بی بی موجود ہیں, اور کیونکہ تم مسلسل پکارتے تھے, بی بی نے کہا ہے کہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو. کہا کہ بی بی میرا حج واجب رہ گیا جس کی وجہ سے میں عذاب میں ہوں, اور بہت سخت عذاب میں ہوں. آپ صرف مجھ پہ اس لیے کرم کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے بیٹے حسین کے مصائب پڑھا کرتا تھا. رونا مصائب کا اور پڑھنا مصائب کا کتنی اہمیت رکھتا ہے پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں بی بی نے فوراً جملہ کہا کہ حساب و کتاب کا, جنت و دوزخ کا فیصلہ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے, میں امیر المومنین سے کہوں گی. کہا, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا. بی بی نے کہا یا ابوالحسن اس کا حج واجب رہ گیا ہے. کہا کہ نہیں, یہ تو مسلسل خود سے ممبر سے بیان کیا کرتا تھا, اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی. کہا کہ لیکن جو کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کیجئے, مجھے اس کو بخشوانا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ میرے حسین کے مصائب پڑھا کرتا تھا, یہ مجمع کو حسین کے لیے گریا کروایا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ زہرا بس پھر ایک حل باقی ہے, بس توجہ کیجیے گا, یہاں پہ رونا اپنے اپنے نصیب کا ہے. کہا زہرا بس ایک حل ہے. کہا کیا ہے مولا, کیا ہے ابوالحسن؟ کہا کہ زہرا اپنے بیٹے مہدی سے کہہ دو کہ اس کا نیابتی حج بجا لا دے. امام زمانہ کسی کا حج نیابت بجا لائیں؟ کہا کہ یا علی اگر یہ کرنا ہوگا تو میں اپنے بیٹے مہدی سے کہہ دوں گی. کہتے ہیں کہ بی بی نے امام زمانہ سے کہا کہ بیٹا مہدی مجھے اس آدمی کا حج بجا لانا ہے, یہ تمہیں کرنا ہوگا. کہا کہ مادر گرامی آپ کا حکم اور میں ٹال دوں, اس کا حج میں بجا لاؤں گا. کہا جاتا ہے کہ صرف امام زمانہ کے اس حج کی وجہ سے خدا نے مجھے بخش دیا, اور میں کہوں گا وہ حج امام زمانہ نے صرف اس لیے کیا کیونکہ جناب زہرا نے کہا تھا. اجرکم اللہ. ابھی تو میں نے مصائب نہیں پڑھے, روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا. اجرکم اللہ. آج کی رات رونے کی رات ہے. آج کس کو پوچھا دینا ہے بھئی؟ آج کی رات بخل نہ کیجیے گا, رونے میں کوئی بخل نہ کرے. آج ایسے روئیے گا جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بچوں پہ روتی ہے. آج میں پڑھنے میں بخل نہ کروں گا, اب رونے میں بخل نہ کیجیے گا. بس اب یہ راتیں شروع ہو چکی ہیں, مصائب کی راتیں. کون زینب؟ عقیلہ بنی ہاشم زینب. کون زینب؟ کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے علی نے کہا کہ یہ زین و اب ہے, باپ کی زینت ہے, وہ زینب کبریٰ. کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شب عاشور جناب سید الشہداء سب خیموں میں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ اصحاب کے خیمے میں دیکھا, سب کہتے ہیں کہ پہلے ہم قربانی دیں گے, پہلے ہم قربانی دیں گے. اہل بیت کے خیموں میں آئے, کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خیمے میں داخل ہوئے, یا داخل ہونے سے پہلے دیکھا ایک ماں اپنے ششماہے کو لیے بیٹھی ہے. اصغر کل سب قربانیاں پیش کریں گے, بیٹا سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے, لیکن میرے لال دیکھ تیری مارا باپ بنی ہاشم سے نہیں ہے, بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا جناب زہرا کے سامنے. اجرکم اللہ. کہا جاتا ہے حسین آگے بڑھے, دیکھا ایک اور بی بی موجود ہے. کون ہے؟ کہا جناب ام کلثوم. کیا کہتی ہیں؟ جانماز بچھا رکھی ہے. کہا پروردگارا جب کل سب اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے, کوئی اپنی اولاد کو پیش کرے گا, کوئی کسی کو پیش کرے گا, کوئی کسی کو پیش کرے گا, لیکن میرے تو اولاد نہیں ہے پروردگارا, میں کیا پیش کروں گی؟
کہا جاتا ہے جناب عباس نے سنا، کہا برداشت نہ ہوا، کہا زہرا زادی، علی زادی، آپ کی طرف سے میں قربانی دوں گا، اجرکم الی اللہ۔ سب خیموں سے گزرتے ہوئے حسین اس خیمے میں پہنچے، اس خیمے کے نزدیک پہنچے جہاں جناب زینب کبریٰ تھی۔ کون سی بی بی؟ زینب کبریٰ، عقیلہ بنی ہاشم۔ کہتے ہیں کہ بی بی اپنے دونوں بیٹوں کو پوری رات ایک وصیت کرتے ہیں، کہا بیٹا دیکھو ماموں کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ بار بار پیانی کا طلب کرتی ہے، بیٹو دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، بیٹو بزدلی نہ دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھیا حسین کا بیٹا علی اکبر پہلے چلا جائے، بیٹو دیکھو تم نے پہلے قربانی دینی ہے، بیٹو کوشش کرنا ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دینا، بیٹو فرات پہ پہنچنا بھی تو پانی نہ پینا۔ بس یہ ماں پوری رات وصیتیں کر رہی، میرے لال میرے شیرو، پوری رات تیاری کراتی رہی۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے صبح عاشور نمودار ہوئی، قربانیوں کا دن شروع ہو گیا، ایک ایک جوان آتا ہے، اجازت مانگتا ہے، آگے بڑھتا ہے، شہادت کے لیے جاتا ہے۔ اصحاب پہلے گئے، اس کے بعد اہل بیت شروع ہو گئے، یہاں تک کہ نوبت آئی جناب زینب نے کہا اونو محمد بیٹا میں کب سے نہ جانے کتنی بیویوں کا گریہ سن رہی ہوں، میرے شیرو تم اب تک موجود ہو۔ کہا جاتا ہے سب شہادت کے لیے جا رہے ہیں، تم شہادت کے لیے نہیں جاتے؟ کہا اماں جب بھی ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں ہمیں سینے سے لگا کے کہتے ہیں تم میرے بھیا عبداللہ کی نشانی ہو، میری بہن زینب کی نشانی ہو، میں جانے نہ دوں گا۔ کہا ایک مرتبہ بی بی کو جلال آ گیا، کہا ذرا بلاؤ میرے بھیا کو، اب بلایا جناب حسین کو، سید الشہداء کو بلایا، کہا حسین میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ کہا جاتا ہے امام حسین نے کہا کہ بہن زینب مجھے نہیں معلوم جناب عبداللہ راضی ہوں گے کہ نہیں راضی ہوں گے؟ کہا کہ نہیں جناب عبداللہ نے وصیت کی تھی زینب اپنے بیٹوں کو قربان کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اگر میں کربلا میں ہوتا میں بھی جان دے دیتا۔ یہ حسین کا معاملہ، اجرکم الی اللہ، یہ حسین کا معاملہ ہے۔ کیا کیا زینب نے؟ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، پیش کروں کیسے تیار کیا؟ کہا دونوں کو اجازت ملی، دونوں کو خیمے میں لے گئی، کہا جاتا ہے دونوں شہزادوں کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما لگایا، سر میں کنگھی کی، کہا بیٹو ایسے جانا حیدر کرار کے نواسے ہو، بیٹو کسی میں پیچھے نہ رہنا، علی اکبر کو دیکھنا پڑے اونو محمد جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ زینب نے دونوں شہزادوں کو تیار کرایا، نوجوان بچے تھے، کہا جاتا ہے کہ ایک کو جناب اون کو جناب عباس نے سوار کرایا، جناب محمد کو علی اکبر نے سوار کرایا، دونوں بچوں نے حملہ کیا، کہا جاتا ہے اس طرح سے حملہ کیا دشمن دیکھنے لگا ارے یہ زینب کبریٰ کے بیٹے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ بچوں نے حملہ کیا، کبھی میمنے پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے ہیں، کہا کہ بھیا ذرا ہمت نہ کرو عمر سعد کے خیمے پہ حملہ کیا جائے۔ اب جو قریب سے حملہ کیا وار ہونے لگے، نہ جانے کیسا ضربت لگی بازو پہ، بچہ تھا سمجھ نہ سکا، زمین پہ گرا، کہا ماموں میرا آخری سلام قبول کیجئے گا، ماموں میری ماں کو میرا آخری سلام کہہ دیجئے گا، ماں سے کہیے گا ہم فرات تک پہنچے تھے لیکن اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا، اماں ہمیں اصغر کی پیاسیات تھی، اماں ہمیں سکینہ کی پیاسیات تھی۔ کہا جاتا ہے حسین سے رہا نہ گیا، دونوں بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا، دونوں بچوں کو خیموں میں واپس لے کے آئے، کہا جاتا ہے زینب کبریٰ کو بلایا لیکن بی بی سامنے نہیں آتی، کہا زینب بچوں سے ودا ہو لو، کہا بھیا میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی۔ زینب نے دونوں بچوں کو حسین کا صدقہ کر دیا، کہا نہیں بہن ایک مرتبہ بچوں سے ودا ہو لو۔ اب جو بلایا دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کا اولو محمد بیٹا بتاؤ ماں کس کو قربان کرے ماموں پہ، میرا بھیا اکیلا رہ گیا، بیٹو اٹھو میں باپ پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ کہا جاتا ہے نبی بھی نے گریہ کیا، چھوڑ دیا، میں مصائب کو تمام کر دیتا لیکن زینب کی مظلومیت کا حق ادا نہ ہوتا، میں مصائب پیش کروں ذرا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، میں دیکھتا ہوں کون سی آنکھ بغیر روئے جائے گی۔ آج جناب زہرا کو پرسہ دے کے جائیے گا، آج زینب کی گود اجڑ گئی، سب کچھ زینب نے دے دیا۔ کہا جاتا ہے دونوں بچے قربان کر دیے لیکن جیسے 11 محرم کا دن نکلا، کہا جاتا ہے ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں پہ گریہ کرنے لگی لیکن نہ زینب نے اونو محمد کا پوچھا، نہ لاشوں پہ گئی، حسین کے لاشے پہ آئی، ہائے میرا ماں جایا مارا گیا،
یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، لیکن جب شام میں پہنچ گئی بی بی پھر بھی بیٹوں کو یاد نہیں کیا، یہاں تک کہ سرانے شہداء واپس آنے لگے، سب بیویوں نے، لیلا نے اکبر کا سر لیا، ام کلثوم نے عباس کا سر لیا، رباب نے علی اصغر کا سر لیا، ام فروا نے قاسم کا سر لیا، بس 2 سروں کا آنا تھا۔ سب بیویوں نے زینب کبریٰ کو دیکھا، زینب نے سر کو جھکا لیا، یہ سروں کو لے کے آیا، پوچھا یہ سروں کی وارث کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سروں کو لے کے واپس چلا گیا، پھر واپس آیا، کہا بتاؤ مجھے آیا ان 2 سروں کی وارثہ زندہ ہے یا مر گئی؟ کہتے اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا یہ دونوں سر مجھے دے دے، یہ میری آقا زادی کے بچے ہیں۔ دونوں سروں کو لے کے پیار کیا، کہا بی بی بچوں سے ودا ہو لو، کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے بچوں کو حسین کا صدقہ کر دیا، اب بچوں کو واپس نہ لوں گی۔ کہتے ہیں کہ شام سے کربلا واپس آئی، اجر کو ملنا، بس 2 جملے سن لیجئے گا، رونا اپنے اپنے نصیب کا۔ بی بی شام سے دوبارہ کربلا آئی، عباس کی قبر پہ گئی، اکبر کی قبر پہ گئی، قاسم کے قبر پہ گئی، حسین کی قبر پہ آئی، لیکن اولاد محمد کی قبر پہ نہیں آئی۔ ماں کا دل تھا کربلا سے مدینہ واپس چلی گئی، لیکن اب عبداللہ نے بلا بھیجا، زینب گھر واپس آ جاؤ۔ میں ماں کا دل سے رہا نہ گیا، جب گھر پہنچی صحن میں 2 چھوٹے چھوٹے مسلح بچھے دے کے مسلح کو اٹھا کے سینے سے لگایا، آواز دی وہ بیٹا اولو محمد بتاؤ ماں کس کے سہارے دیے؟ کہا گیا رہا نہ گیا، عبداللہ داخل ہوئے، پوچھا بی بی کون ہو؟ بی بی میری طرح دیکھیے گا، کہتے عبداللہ نے پوچھا بی بی کون ہو؟ زینب نے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا، کہا عبداللہ ہم اجڑ گئے، اولو محمد مارے گئے۔ کہا زینب کو یہ جملہ سننا تھا، عبداللہ زمین پہ بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ بچوں کی شہادت برداشت نہ کر سکے، کہا زینب سب کچھ حسین پہ قربان، مجھے یہ بتاؤ یہ ہاتھوں پہ نشان کیسے؟ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، بے بکرا و بے چادر۔ سارے کے سارے